نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى مقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے 237، 5 آیات 34 35 36 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 234 سے 237 تک۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیویاں اگر زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو، ان کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اس لیے رکھی گئی ہے کہ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو وہ اپنے معاملے میں بااختیار ہیں، جہاں شادی کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ لیکن ایک اور صورت بھی ہے کہ عدت کے دوران پہلے ہی مہینے حمل ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ عورت جو ہے پیٹ سے ہے، اور ظاہر پتہ چل جائے گا کہ جس کا انتقال ہوا اسی کی وہ اولاد ہے، اس کے پیٹ سے ہے وہ، تو پھر اس کی عدت ختم ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی حمل ظاہر ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو 2 صورتیں ہیں، لیکن یہ اس بات کا خیال رہے کہ ان معاملات کی ڈیٹیل معلومات کے لیے فقہ کی کتابوں سے اور علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس معاملے میں بالکل بات ٹھیک ہمارے ذہن میں آئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں اگر اپنی کسی سے بھی نکاح کرنا چاہیں تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آرام سے جس سے چاہیں شادی کریں۔
پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمانہ عدت میں تم ان عورتوں سے منگنی کا ارادہ اگر کرنا چاہو یا اشارے کنایے میں ظاہر کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو، لیکن جس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ بات یہ ہے کہ چوری چھپے آشنائیاں مت کرو، خفیہ عہد و پیمان مت کرو، بلکہ صاف صاف بات کرو کہ بھائی میں آپ سے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ عورتیں ہیں، جب بیوہ ہو جائیں گی تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان بیوہ عورتوں سے شادی کی جائے، تو اسلام میں تو بیوہ عورتوں کی شادی آرام سے ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بیوہ عورت جو ہے نا، عورت کا بیوہ ہونا ایک گالی سمجھی جاتی ہے۔ بیوہ عورتوں سے بہت کم لوگ شادیاں کرتے ہیں، اکا دکا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ تو حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کو، جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو شادی کرنی چاہیے، ان کو غیر شادی شدہ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بس چوری چھپے آشنائیاں مت کرنا اور نہ ہی خفیہ عہد و پیمان کرنا، کھلے طریقے سے اعلان کرو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نکاح، عقد نکاح اس وقت تک نہیں باندھ سکتے ہو جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت پوری ہو جائے پھر تم نکاح کر سکتے ہو، نکاح پہلے نہیں کر سکتے۔ ہاں بات چیت ہو سکتی ہے، منگنی ہو سکتی ہے، رشتہ طے ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ عدت کے دوران ہو سکتا ہے، لیکن نکاح عدت کے دوران نہیں ہو سکتا ہے، نکاح تو عدت کے بعد ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھو تم خوب جان لو کہ تمہاری ساری حرکتوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے، تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو ان سب چیزوں سے اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ بڑا بردبار اور رحیم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم جو غلطیاں کر جاتے ہو اس کو لفٹ نہیں کراتا ہے اللہ رب العالمین، درگزر سے کام لیتا ہے۔ وہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنے لگ جائیں ایمان لانے والوں کی، تو ایمان والا پھر کہیں کا بھی نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین درگزر سے کام لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری بات فرمائی ہے کہ تم پر گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئی یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ زیادہ تقوی سے مناسبت رکھتا ہے، اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ کتنا خوبصورت فیاضانہ برتاؤ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم فیاضی کو مت بھولو، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو۔ اگر مباشرت نہیں کی ہے، ہاتھ نہیں لگایا اپنی جس بیوی سے تمہارا نکاح ہوا ہو اور تم اس کو طلاق دینا چاہو تو طلاق دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا مہر دینا پڑے گا مرد کو۔ یہ الگ بات ہے کہ عورت اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اسی طرح اگر مرد پورا مہر دینا چاہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ آدمی فیاضانہ برتاؤ کرے، اور مرد چونکہ کمانے والا ہوتا ہے، مرد کو عورتوں کا جو وہ بنایا گیا ہے، تو اسی وجہ سے قوام بنایا بھی گیا ہے کہ مرد کمائی کر کے لے کر آتا ہے اور عورت گھر سنبھالتی ہے۔ تو کام کی ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے تو مرد ہی کو فیاضانہ برتاؤ کرنا چاہیے، اس میں اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ زیادتی کرے، ظلم کرے، جو آدھا مہر دینا ہے وہ نہ دے، ان تمام چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو آج ہم نے ان 4 آیات کا مطالعہ کیا ہے، آیت نمبر 234، 35، 36 اور 37 سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک بات کی بس وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ فقہی معاملات ہیں، ان معاملات میں فقہ کی کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے اور علماء کرام سے اس پر بات کرنے کے بعد پھر کوئی عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو سیدھی سیدھی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔